نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ اور اس کے مضامین آپ کے سامنے آئے۔ آیت کے آخری جملے کی وضاحت رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ ہے، اس لیے آیت نمبر 37 کا ترجمہ بھی آپ دیکھیے، اس کے بعد میں چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، الذین وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں، ویأمرون اور حکم دیتے ہیں، الناس لوگوں کو، بالبخل بخل کا، ویکتمون اور چھپاتے ہیں، ما وہ جو، آتاہم اللہ دیا انہیں اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر لیا ہے ہم نے، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہیناً رسوا کن۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا فرما رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، اور اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا فرما رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 36 کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حقداروں کے حقوق کا ذکر فرمایا اور یہ ترغیب دی کہ جس کا جو حق تم پر لازم ہوتا ہے تم وہ حق ادا کرو۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی متکبر کو، کسی شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا۔ فخور کا معنی فخر کرنے والا، اور مختال کا معنی متکبر، مغرور، غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا۔ تکبر، غرور یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی بڑائی کے خبط میں مبتلا ہو جانا۔ تکبر اخلاقی بیماریوں میں سے ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے اندر سے نکلنا بہت دشوار ہوتا ہے جب تک کہ نفس کو رگڑا نہ دیا جائے۔ یہ انسان کے اندر شیخی خورے پن کی عادت، تکبر، فخر، غرور، یہ چیزیں انسان کے اندر سے جاتی نہیں ہیں۔ انسان کبھی اپنے مال و دولت پر غرور کرتا ہے، کبھی انسان اپنے حسن و جمال پر غرور کرتا ہے، کبھی انسان اپنے علم پر غرور کرتا ہے، کبھی انسان اپنی جائیداد پر غرور کرتا ہے، کبھی انسان کو اپنے ہنر پر غرور ہوتا ہے۔ یعنی ہر انسان اپنے اپنے انداز میں ایک چھوٹا سا بت اپنے اندر بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ غرور اور یہ تکبر اس کی زندگی میں نظر آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں آدمی بڑا مغرور ہے،
بڑا متکبر آدمی ہے، تکبر اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات کو جچتا ہے۔ تکبر کرنا اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی ذات کو جچتا ہے۔ اللہ کہے میں بڑا ہوں، اللہ کو جچتا ہے۔ اللہ کہے میں سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ کو جچتا ہے۔ اللہ کہے میں سب سے بڑا مالدار ہوں، اللہ کو جچتا ہے۔ اللہ کہے میں سب سے بڑا حاکم اور گورنر اور بادشاہ اور حکمران ہوں، اللہ کو جچتا ہے۔ اللہ کہے میری قدرت سب قدرتوں کے اوپر حاوی اور بھاری ہے، اللہ کو جچتا ہے۔ لیکن جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ یہ میں جو انسان کے دماغ میں آتی ہے نا، اس میں نے بڑے بڑوں کا ستیہ ناش کیا ہے اور مٹی میں ملایا، مٹی میں۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من، میں زیادہ بہتر ہوں اس سے۔ آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے چاہیے کہ یہ مجھے سجدہ کرے، نہ یہ کہ میں اسے سجدہ کروں۔ میں بہتر ہوں، میرا علم اتنا ہے، میں سب سے بڑا عالم ہوں، اگر کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آئے۔ جس دن انسان کے دماغ میں آتی ہے، اس دن انسان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے انسان کا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے۔ ایک صاحب تھے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، جس دن انسان زبان سے نکال بیٹھتا ہے نا کہ میں بڑا مضبوط ہوں، میری کرسی بڑی مضبوط ہے، یہ نہیں ہلنے والی، اسی دن انسان کے زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ بڑا جو ہے وہ اپنے آپ کو پنے خاں سمجھتے تھے، میں ایسا اور میں ایسا، یہ ڈنڈا، یہ کرسی، یہ عہدہ، یہ سٹیٹس، یہ بڑا مضبوط ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان صاحب کے عروج کا زمانہ دیکھا، عروج کا۔ ایسا عروج بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ لیکن جس دن ان صاحب کے منہ سے یہ نکلا نا کہ یہ میری سیٹ بہت طاقتور ہے، یہ عہدہ بڑا مضبوط ہے، اور ڈنڈا دکھا کے نا دوسروں کو بتا رہے تھے، طالب علموں کو بتا رہے تھے، آپ یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے اس بندے کو، جس کو میں نے عروج پر اور بلندیوں کے اوپر میں نے دیکھا تھا، اس بندے کو میں نے جس طرح سے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا، اللہ کی قسم میں نے اس طرح سے کسی کو ذلیل ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ جس طرح اس بندے کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، یہ ابھی آپ دیکھ لیں، یہ ابھی وہ صاحب جو ہے نا وہ دنیا میں موجود ہیں، آپ کے جو ہے نا وہ پرانے صدر پرویز مشرف صاحب، مکے لہرا کے کہتے ہیں نا کہ میرا مکہ بڑا، آخری مکہ میرا ہوگا، مکے لہرا لہرا کے آخری مکہ میرا ہوگا۔ وہ کہاں ہے آخری مکہ؟ پولیس لے کے پکڑ کے لے کے آ رہی ہے اعلی حضرت کو، چلو جی پیشی ہے آپ کی، عدالت جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری کر رہی ہے، چلو جی کس کے لیے؟ صدر پاکستان کا رہ چکا ہے، عدالت وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے، پکڑ کے لے کے آؤ اس کو ہمارے پاس، اس کی جائیداد ضبط کر لو۔ یہ سمجھتے ہیں جن کے پاس اقتدار آ جاتا ہے، جس کے پاس مال آ جاتا ہے، جس کے پاس اختیار آ جاتا ہے، جس کے پاس عہدہ آ جاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عہدہ، یہ اقتدار، یہ اختیار، یہ سیٹ، یہ کرسی ہمیشہ ان کے پاس رہے گی۔ اقتدار بھی کبھی کسی کا وفادار ہوا ہے، مال بھی کبھی کسی کا وفادار ہوا ہے، حسن و جمال جس کے اوپر تم ناز کرتے ہو یہ بھی کبھی کسی کا وفادار ہوا ہے۔ یہ علم، یہ ہنر، یہ فن جس کے اوپر تم ناز کرتے ہو تمہارا اپنا ذاتی ہے؟ تم کیا دنیا میں وجود لے کر آئے تھے تو تم بہت بڑے علامہ بن کے آئے تھے دنیا میں؟ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی توفیق ہے، اس کے اوپر غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو۔ تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، تکبر نے تو عزازیل کو، شیطان کو خوار کر دیا، ذلیل کر دیا۔ تم اس سے بڑے عالم نہیں ہو، تم اس سے بڑے عابد بھی نہیں ہو۔ اس سے بڑا عالم کون ہوگا جو فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا؟ اس سے بڑا عبادت گزار کون ہوگا جس نے 80,000 سال تک اللہ کی عبادت اس طرح کی کہ پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی؟ اس سے بڑا عابد کون ہوگا؟ اپنی عبادت کے اوپر،
اپنے تقوی کے اوپر، اپنے علم کے اوپر، اپنے ہنر کے اوپر، اپنے فن کے اوپر مت ناز کیا کرو۔ اللہ کو ناز کرنے والے، اترانے والے، غرور کرنے والے، شیخیاں مارنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نہیں ان لوگوں کو پسند کرتا جو تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس اقتدار آتا ہے، اس کی گردن میں سریا فٹ ہو جاتا ہے، اور انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ کسی انسان کے پاس 4 پہیوں کی موٹر آ جائے، وہ 2 پہیوں پہ چلنے والی مخلوق کو، 2 پہیوں پہ چلنے والی سائیکل کے اوپر سوار انسان کو، موٹر سائیکل سوار انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ صاحب جو ہے وہ میں ان انسانوں سے کو برتر، بہت بلند و بالا، اونچی مخلوق ہوں میں۔ اللہ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں، اللہ کو عاجزی کرنے والے پسند ہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو تواضع کی صفت عطا فرمائی، تواضع، عاجزی، اور اللہ عاجزی کرنے والوں کو ہی بلند درجے عطا فرماتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلند درجے عطا فرماتا ہے۔ تکبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی مقام اور کوئی مرتبہ، کوئی اہمیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اللہ کے پاس تکبر کرنے والوں کے لیے۔ جو متکبر ہے، ایک روایت میں آتا ہے جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پایا جاتا ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں تکبر پایا جاتا ہوگا۔ ہمیں اپنی کوٹھی کے حوالے سے غرور ہوتا ہے، ہماری کوٹھی ایسی، لے کے تو آؤ ذرا کسی کے پاس، پورے لاہور میں کسی کی ایسی کوٹھی ہو۔ ہمیں اپنی جائیداد کے اوپر، اپنی سواری کے اوپر، اپنے بیلنس کے اوپر، اپنے حسن و جمال کے اوپر، اپنے کپڑوں پر، اپنے لباس پر، اپنے پہناوے پر ہمارا غرور آسمانوں کو چھوتا ہے، اور ہم انسان کو انسان سمجھنے کے لیے روادار اور تیار نہیں ہوتے۔ یہ اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ جیسے میری 2 آنکھیں، اگلے کی بھی 2 ہی آنکھیں، تو میری کچھ 4 آنکھیں نہیں لگی ہوئی، جیسے اس کے 2 ہاتھ ہیں، میرے بھی 2 ہی ہاتھ ہیں، کوئی 3 ہاتھ نہیں ہے میرے بھی 2 پاؤں ہیں، اس کے بھی 2 پاؤں ہیں، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، میں بھی آدم کی اولاد ہوں، اس کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو بھی اللہ نے مٹی سے بنایا، وہ بھی مٹی میں جائے گا، میں بھی مٹی میں جاؤں گا، وہ بھی خالی ہاتھ آیا تھا، میں بھی خالی ہاتھ آیا تھا، وہ بھی خالی ہاتھ جائے گا، میں بھی خالی ہاتھ جاؤں گا۔ انسان کے دماغ میں غرور جب بیٹھتا ہے، تکبر جب بیٹھتا ہے، انسان کو یعنی عروج سے لا کر پستیوں کے اندر دلدل میں دھسا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی چیز کے اوپر غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں آدمی کی گردن میں سریا، فلاں آدمی کی گردن میں غرور آ گیا، اس کے اندر تکبر آ گیا، تھوڑے سے چاول جو منہ میں آئے تو چاول بڑے چبانے لگا، وہ اب اس کے منہ میں بڑے چاول آ گئے، بڑا چبانے لگا، یہ چاولوں کو چبا چبا کے کھا رہے۔ یہ غرور تکبر ہے کس چیز کے اوپر؟ کیا انسان کے پاس جو کچھ ہے یہ اس کا اپنا ذاتی ہے؟ کیا یہ اس کی اپنی محنت کی کمائی ہے؟ کیا یہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا؟ یہ سب کا سب جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انسان اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں آیا تھا، خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جائے گا۔ انسان غرور کس چیز کے اوپر کرتا ہے؟ اپنے مال کے اوپر۔ مال کا کیا ہے؟ چوری ہو جائے گا، ڈاکہ پڑ جائے گا، لٹ جائے گا، آگ لگ جائے گی۔ انسان اپنے حسن و جمال پر ناز کرتا ہے، یہ حسن و جمال جو چند سالوں کے لیے انسان کے پاس ہے، انسان اس کے اوپر ناز کرتا ہے چند سالوں کے لیے، اور ذرا انسان بیمار ہو جائے، تھوڑا سا بخار ہو جائے، پھر دیکھیں حسن و جمال کہاں جاتا ہے؟ وہی چہرہ پیلا لال زرد پیلا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پیلا زرد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان اپنے حسن و جمال پہ ناز کرتا ہے، انسان اپنے علم کے اوپر، اپنے فن کے اوپر، اپنے ہنر کے اوپر ناز کرتا ہے، میرا علم ایسا۔ انسان جب باہر نکلتا ہے نا پتہ چلتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر ایک اور جاننے والا موجود ہے۔ انسان اپنے علم کو کامل سمجھنے لگتا ہے کہ جی جو میرے پاس ہے وہ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور باہر نکل کے دیکھو، بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے اہل فن اور بڑے بڑے ہنرمند موجود ہیں۔ تم جس علم کے اوپر ناز کر رہے ہو، فخر کر رہے ہو، غرور کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ کہ تمہیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی، تمہیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔
علم عاجزی سکھاتا ہے، علم تکبر نہیں سکھاتا۔ علم تمہارے اندر وقار پیدا کرتا ہے، سنجیدگی پیدا کرتا ہے، متانت پیدا کرتا ہے۔ اگر علم نے تمہارے اندر وقار پیدا نہیں کیا، اگر علم نے تمہارے اندر سنجیدگی پیدا نہیں کی، اگر علم نے تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں کیا، تمہارا علم یہ صرف حروف اور نقوش ہیں، ان کے اندر حقیقت کچھ نہیں ہے۔ تم اپنی عبادت پر ناز کرتے ہو، صاحب میں تہجد گزار، میں تہجد میں کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن شریف پڑھتا ہوں، میں رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ روزانہ ایک قرآن شریف پڑھتا ہوں، میں نے اتنی کتابیں لکھی، میں نے اتنی جو ہے وہ حدیثیں یاد کی۔ تمہیں اپنے علم کے اوپر، اپنے ہنر کے اوپر غرور ہے، تکبر ہے، ناز ہے، مان ہے۔ تم یہ تو بتاؤ تمہیں حافظہ کس نے دیا؟ تمہارے سینے میں اس کو محفوظ کس نے کیا؟ تمہیں یہ توفیق کس نے دی؟ تم کو اپنے سامنے لا کر کھڑا کس نے کیا؟ تمہیں کس نے اجازت دی مسجد میں آنے کی؟ تمہیں کس نے لا کر مصلی کے اوپر کھڑا کیا؟ تم اپنی آواز کے اوپر غرور کرتے، تم اپنے ہنر کے اوپر ناز کرتے، صاحب میں ایسا اور میں ایسا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے غرور اور تکبر، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کبھی راضی ہی نہیں ہوا کہ بندے جو ہے وہ غرور کریں، تکبر کریں، کبھی راضی نہیں ہوتا اللہ۔ ہاں اللہ کو جچتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے سارا اس کی ملکیت میں ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے سارا ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، عارضی طور پر ہمارے پاس ہے، ہم نے واپس لوٹانا ہے، ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے واپس لوٹانا ہے۔ یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے کہ چلو کر لو استعمال، ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے تکبر اللہ کی شان کے شایان ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا، فرمایا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبریائی، تکبر، بڑا پن یہ میری چادر ہے، چادر، والعظمت ازاری، اور عظمت یہ میرا تہبند ہے، تہبند۔ چادر اور تہبند یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ دیکھو اہل عرب یہ شلوار قمیص استعمال کم کرتے تھے، زیادہ تر جو ہے وہ اہل عرب تہبند باندھتے تھے نچلے دھڑ کے اوپر، اور اوپر والے حصے کے اوپر چادر اوڑھ لیتے تھے۔ جیسے احرام کی حالت میں دیکھتے ہو نا آپ لوگوں کو، مردوں کو، کہ مردوں نے احرام میں جو ہے وہ نیچے چادر باندھی بھی ہوتی ہے تہبند کی طرح، اور اوپر ایک چادر جو ہے وہ جسم کے اوپر لی بھی ہوتی ہے، پورا جسم چھپ جاتا ہے۔ تو اوپر والی چادر اور نیچے والا تہبند یہ جب انسان صحیح طرح سے باندھ لے تو انسان کا پورا جسم چھپ جاتا ہے، پورا جسم چھپ جاتا ہے۔ تو یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ کبریائی اور عظمت میری ذات کے لیے چادر اور تہبند کی طرح ہے، یعنی میں نے اسے اپنی ذات کے اوپر لپیٹ رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی تکبر کرنا چاہتا ہے تو گویا وہ مجھ سے میری چادر چھیننا چاہتا ہے، وہ مجھ سے میرا تہبند چھیننا چاہتا ہے۔ تو جو مجھ سے میری چادر کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ اس کی یہ جرت، بادشاہ کے لباس کو، بادشاہ کے جسم کے اوپر جو لباس ہے اس کو چھیننا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو تکبر کرنے کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے، کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کو جچتی ہے، اللہ کے شایان شان ہے، انسان کو اجازت نہیں دی۔ اور یہاں تک میں نے بھی آپ کو روایت بتائی ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر دل میں ہوا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہاں ناانصافی ہوگی اگر میں اس بات کی وضاحت نہ کروں کہ تکبر سے مراد کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ فتویٰ دینے والے بھی حضرات کثیر مقدار میں موجود ہیں۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک مہر اور ٹھپا بھی موجود ہے۔ جو آدمی اپنی مرضی کے مطابق کسی آدمی کو نہ پائے نا، اپنی مرضی کا بندہ نہ ملے، بندہ مرضی کے مطابق بات نہ کرے، فوراً ٹھپا لگا دو، مہر لگا دو اور فتویٰ جاری کر دو، متکبر، مغرور، بڑا متکبر، بڑا مغرور، فوراً فتویٰ جاری کر دو۔ لوگوں نے اس تکبر کا فتویٰ جاری کرنے کے لیے بھی اپنے پاس ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ جو آدمی بھی نظر آئے بس
اگر آپ کی بات نہیں سن رہا، آپ سے جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہا، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا نہیں کر رہا، بس لگا دو فتویٰ۔ متکبر، مغرور، بڑا متکبر ہے، بڑا مغرور ہے، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ پھر اس کے بعد ساری روایتیں نکالو، قرآن شریف کی آیتیں نکالو، نکال کے فٹ کر دو اس کے اوپر، بنا دو اس کو مغرور، متکبر۔ سمجھو اچھے طریقے سے متکبر کون ہوتا ہے، تکبر کسے کہتے ہیں، تکبر سے مراد کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے کام سے کام رکھنے والے، بیکار قسم کی باتوں میں مشغول نہ ہونے والے، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے والے، اور اپنے کام میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہ دینے والے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے کام سے کام رکھیں، میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، میں آپ کے کام میں مداخلت نہیں کرتا، آپ میرے کام میں مداخلت نہ کریں۔ جو آدمی کام کا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی، وہ اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے۔ اس کے بعد دائیں بائیں کی غیبتوں کے لیے، بیکار باتوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ کام میں مصروف ہوتا ہے۔ اچھا، وہ آدمی کام میں مصروف ہے، آپ اس کے پاس گئے، اس نے کہا جی فرمائیے۔ آپ گئے تھے گپ شپ کرنے کے لیے، اس نے کہا جی فرمائیے۔ اب وہ فرمانے کے لیے تو آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، کیونکہ آپ تو گئے ہیں اس کے پاس گپ شپ کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی جان میں تھوڑا سا کام کر رہا ہوں۔ آپ وہاں سے باہر نکلتے ہیں، فوراً فتویٰ جاری کرتے ہیں، بڑا مغرور آدمی ہے، بڑا متکبر آدمی ہے۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے مجھے جو ہے نا آگے سے یہ سوال کرنے کے لیے جی فرمائیے۔ بھائی میں اس کے پاس گیا تھا، ٹائم نکال کر گیا تھا، اسے چاہیے تھا کہ میرے ساتھ گپ شپ لگاتا۔ لوگ بھی کہتے ہیں اچھا بڑا بدتمیز آدمی ہے، بڑا بد تہذیب آدمی ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، بڑا مغرور آدمی ہے، بڑا متکبر آدمی ہے۔ یہ ہے آج کل کی اصطلاح میں تکبر۔ لوگ اس کو تکبر سمجھتے ہیں کہ جو آدمی اپنے کام سے کام رکھے ہوئے ہے، اپنے کاموں میں مصروف ہے، اگر آپ اس کے پاس گئے، آپ نے جا کے اس کے ساتھ گپ شپ لگانے کی نیت ظاہر کی، اس نے کہا جی میں ذرا تھوڑا سا مصروف ہوں، آپ اٹھ کے واپس آ گئے، فتویٰ جاری کر دیا۔ متکبر بات ہی نہیں سیدھے منہ کرتا، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ یعنی جو آدمی اپنے کام سے کام رکھے وہ ہے متکبر، وہ ہے مغرور آج کل کے لوگوں کی اصطلاح میں۔ اور جو آدمی کسی کے پیچھے دم ہلاتا پھرے نا، جی 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 جی، بس جو جی جی کرتا رہے نا، جو آگے پیچھے دم ہلاتا پھرے، وہ ہے بڑا متواضع، بڑا عاجزی والا آدمی ہے۔ یار دیکھو کیسا عاجزی والا آدمی ہے، جب جناب جاؤ تو ہاں جی ہاں جی 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 جی۔ اس کو نہیں پتا کہ تواضع ہے کہ خوشامد ہے۔ تواضع اور خوشامد میں فرق لوگوں نے دماغ سے نکال دیا ہے، جیسے تکبر اور استغنا کا فرق لوگوں نے دماغ سے نکال دیا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تکبر کیا ہوتا ہے اور استغنا کیا ہوتا ہے، استغنا کسے کہتے ہیں اور تکبر کسے کہتے ہیں۔ یہ فرق ہی لوگوں کو نہیں معلوم کہ استغنا کیا ہوتا ہے اور تکبر کیا ہوتا ہے۔ جو مستغنی ہوتا ہے اس کو متکبر بنا دیتے ہیں، اور جو متکبر ہوتا ہے اس کو مستغنی بنا دیتے ہیں۔ اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، جو مرضی فتویٰ جاری کرو، کون پوچھنے والا ہے؟ کسی نے تحقیق تھوڑی کرنی ہے کہ واقعتاً اس کے اندر تکبر پایا بھی جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا۔ مجھ سے ایک صاحب جو ہے وہ بڑے حضرات میں سے تھے، مجھ سے ایک صاحب نے کہا یار تو آتا نہیں ہے ہمارے پاس ملنے کے لیے، تو ہمارے پاس ملنے کے لیے آتا نہیں ہے۔ اب بھائی آپ انارکلی میں ہیں، میں یہاں انارکلی سے 50 میل دور بیٹھا ہوا ہوں، یہاں میری اپنی ذمہ داریاں ہیں، میرے اپنے فرائض ہیں، میں اپنے فرائض چھوڑ دوں، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دوں، اپنے سارے کے سارے جو بہت سارے لوگوں کے حقوق میرے اوپر متوجہ ہوتے ہیں میں وہ سارے چھوڑ دوں، اور میں چھوڑ چھاڑ کے نا میں روزانہ آپ کی خدمت عالیہ میں اور آپ کے دربار اقدس میں حاضری دیا کروں۔ اگر میں حاضری دوں گا تو میں بڑا عاجز ہوں، بڑی عاجزی والا ہوں، اور اگر میں حاضری نہیں دوں گا تو میں متکبر ہوں، میں مغرور ہوں۔ یہ کون سی تعریف ہے، یہ کون سی منطق ہے، یہ کون سا معیار ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے کام میں مصروف ہے اور وہ اس مصروفیت کی وجہ سے، اپنے کام میں لگنے کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے، اس وجہ سے کہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ آج کل کا دور ہر انسان کی مصروفیت کا دور ہے، لیکن آپ فتویٰ جاری کریں بڑا مغرور آدمی ہے، پاس ہی نہیں آتا،
چکر ہی نہیں لگاتا، ملتا ہی نہیں ہے، بڑا مغرور آدمی ہے، بڑا متکبر آدمی ہے. یعنی کسی سے ملاقات نہ کرنا آج کل کے دور میں لوگوں نے اس کو تکبر کا معیار بنا لیا. اللہ کے بندو، تم لوگوں نے اپنے پاس جو ٹھپے لگا رکھے خدا کے واسطے ان کو آگ میں جلا دو. مت کسی کے اوپر فتویٰ جاری کیا کرو، فلاں مغرور فلاں عاجز، فلاں مغرور فلاں عاجز. او بھائی، جو تمہارے سامنے جی جی کر رہا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری پیٹھ پہ جا کے خنجر کس طرح سے گھونپتا ہے؟ وہ منہ کے اوپر خوشامد کرتا ہے، صرف منہ کے اوپر خوشامد. ایک مولوی صاحب کو میں نے دیکھا جو آئے ہی جی 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 جی. وہ خدا کے بندے، انسانوں کی طرح بات کیوں نہیں کرتا؟ انسانوں کی طرح بات کر. تواضع اور چیز ہوتی ہے، خوشامد اور چیز ہوتی ہے. خوشامد کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، تواضع کی فضیلت بیان کی ہے. تکبر کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا، استغنا کی فضیلت بیان کی ہے. انسان کے اندر استغنا ہونا چاہیے. کوئی مالدار آدمی ہوگا اپنے گھر میں ہوگا، کوئی کوٹھی والا ہوگا، بنگلے والا ہوگا اپنے گھر میں ہوگا، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا؟ جو دین کا پیغام ہے صحیح پیغام پہنچائیں گے. اب یہ لوگ جو فتویٰ جاری کرنے والے ہیں، ان کے اندر جرت نہیں ہوتی، اخلاقی طور پر جرت سے عاری ہوتے ہیں کہ کسی انسان کے سامنے، کسی مالدار کے سامنے، کسی جو ہے وہ روپے پیسے والے کے سامنے، کسی کوٹھی والے کے سامنے، بنگلے والے کے سامنے دین کی صحیح بات کہہ سکے. جرت نہیں ہوتی ان کے اندر، مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں. ان کو اس چیز سے بڑی غرض ہوتی ہے، بڑا خیال ہوتا ہے فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے. کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے عہدے کی وجہ سے، کسی کے اسٹیٹس کی وجہ سے، کسی کے اقتدار کی وجہ سے، کسی کے اختیار کی وجہ سے. اوے اللہ کے بندو، دین کا پیغام کیوں نہیں پہنچاتے ہو صحیح طرح سے؟ تم ڈرتے ہو اس وجہ سے کہ اگر تم نے حق بات کہہ دی تو تمہاری روٹی پانی بند ہو جائے گا. تمہارے رازق یہ ہے؟ تمہیں اپنے رازق کے اوپر ایمان اور یقین اور اعتماد نہیں ہے؟ تمہارا رازق ہے کون؟ تم کس کو اپنا رازق مانتے ہو؟ اس ملونر کو، اس دکاندار کو، اس تاجر کو تم اپنا رازق مانتے ہو؟ اتنی محدود اور اتنی پست سوچ تمہاری. یہ خوشامد، یہ ذلت، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. استغنا ہونا چاہیے انسان کے اندر. انسان اپنے دین کی بات کو، جو حق بات ہے، اس بات کو انسان بغیر کسی کے عہدے کے رعب میں آئے، بغیر کسی کے مال کے رعب میں آئے، انسان حق بات تو بیان کر سکے. یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں. وہ سیٹھ صاحب ناراض نہ ہو جائیں جی، چودھری صاحب، شیخ صاحب ناراض نہ ہو جائیں جی. مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت یہ بات نہ کہی جائے. وہ تو خدا کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کے اندر مصلحت نہیں رکھی تھی. اگر پیغمبر جو ہے وہ مصلحت کا شکار ہو جاتے تو پھر دین کا خدا ہی حافظ ہوتا. مصلحتیں ہر انسان کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن دین کا پیغام حقیقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور صحت کے ساتھ لوگوں تک منتقل کرنا چاہیے. یہ میں نہیں کہتا لڑائی جھگڑے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں دین کا پیغام پہنچانا چاہیے. انسان کو کسی کی گاڑی سے، کسی کے کوٹھی سے، کسی کے بنگلے سے، کسی کے مال سے، کسی کے جمال سے انسان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. رازق وہ نہیں ہے، رازق تو میرا اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے رزق دے گا. سمجھتے ہیں کہ صاحب اگر جو ہے نا وہ یہ بات سیٹھ صاحب کے سامنے کہہ دی، سیٹھ صاحب کہیں گے چلو جی چھٹی، مولوی صاحب ہمارے سامنے یہ جرت کی تم نے، تم ہوتے کون ہو ہمارے سامنے یہ بات کرنے والے؟ لوگ جو ہے وہ سیٹھ صاحب کو، چودھری صاحب کو، شیخ صاحب کو، رانا صاحب کو اپنا جو ہے وہ رازق سمجھ کے ان کے سامنے بات کرنے کی جرت ہی نہیں کرتے. ہاں، جب اپنے ماتحت نظر آتے ہیں ان کے اوپر مولوی صاحب برستے ہیں بری طرح سے. تم نے یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا؟ اے اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، کوئی خدا کا خوف کرو، سوچو، غور کرو. تم نے جو معیار قائم کر رکھے ہیں یہ کون سے معیار ہیں؟ ایک معیار وہ ہے جو تم نے قائم کیا ہوا ہے، اور ایک معیار وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے. اللہ کی قسم، میرے لیے معیار وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے قائم کیا ہے. دنیا کے ان معیاروں کو میں نہیں مانتا، چاہے جس مرضی نے قائم کیا ہو، میں نہیں مانتا ان معیاروں کو. میرے نزدیک ان معیاروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قطعاً میں اہمیت نہیں دیتا. جو مرضی کہتا رہے، کسی کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار سے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معیار قائم کیا ہے، اس معیار سے فرق پڑتا ہے. معیار کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں معیار کیا ہے.
نبی علیہ السلام نے تکبر کی تعریف فرمائی ہے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے کپڑے بڑے اچھے ہوں، صاف ستھرے ہوں، میں صاف ستھرے کپڑے پہننا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے جوتے بڑے اچھے ہوں، صاف ستھرے جوتے ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں نہایا دھویا ہوا ہوں، خوشبو لگائی ہوئی ہو، جسم صاف ستھرا ہو، کپڑے صاف ستھرے ہو، جوتا صاف ستھرا ہو، پالش ہوا ہوا ہو۔ گندا مندہ رہنا مجھے پسند نہیں ہے یا رسول اللہ۔ میں جو ہے وہ بڑا اپنے آپ کو، میرے مزاج میں صفائی ستھرائی، نفاست ہے، نزاکت ہے، پاکیزگی ہے، میں پاکیزہ صاف ستھرا رہنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ ایک آدمی اڑتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھا کڑک دار کپڑے پہنے، کتنا مغرور آدمی ہے، کلف لگی ہوئی ہے، کلف ٹوٹتی نہیں ہے، بڑا متکبر آدمی ہے، کلف لگا کے کپڑے چلتا ہے۔ جوتے دیکھے تو اس کے پالش ایسے چمک رہی تھی، لوگ کہتے ہیں بڑا مغرور آدمی ہے، دیکھا اس کے جوتے، انسان کو انسان نہیں سمجھتا، اتنے جناب قیمتی جوتے پہنے ہوئے اس نے۔ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں صاف کپڑے پہنوں، اچھے کپڑے پہنوں، اللہ نے مجھے گنجائش دی ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے جوتے صاف ہوں، میرے جسم سے بدبو نہ آ رہی ہو۔ یا رسول اللہ یہ تکبر ہے؟ یہ میں آپ کو تکبر کی تعریف بتا رہا ہوں۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ ایک معیار وہ ہے جو لوگوں نے قائم کیا ہے، ایک معیار وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ میں آپ کو معیار بتا رہا ہوں۔ نبی اسلام نے فرمایا نہیں بھائی، یہ تو تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال والا ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ یہ تو جمال ہے، یہ تو خوبصورتی ہے، اسی کو تو جمال کہا جاتا ہے، یہ تو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بھائی اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے، آپ کپڑے اچھے پہن سکتے ہیں، کیوں نہیں پہنتے آپ؟ کیوں گندے مندے بن کے رہتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو دیا ہے، پہنے آپ اچھا جوتا، اچھے کپڑے، اچھا لباس، صاف ستھرے بن کے رہیں۔ کون منع کرتا ہے آپ کو؟ اللہ کو گندا مندہ رہنا پسند نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، پہنے، کوئی نہیں منع کرتا آپ کو۔ اگر آپ اچھا جوتا پہننا چاہتے ہیں، پہنے، کوئی نہیں منع کرتا آپ کو۔ یہ تکبر بھی نہیں ہے یہ تکبر۔ مت فتوے جاری کیا کرے، مت فتوے دیا کرے، بڑا مغرور ہے، بڑا متکبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، دو چیزیں فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کی تعریف دو چیزوں سے مل کر پوری ہوتی ہے۔ ایک بطر الحق، انسان حق بات کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ میں نے آپ کو سبق پڑھایا، آپ نے اس میں سے میری کوئی غلطی نکالی، آپ نے کہا جی مولانا صاحب آپ نے جو یہ بات کہی ہے، یہ بات یوں نہیں یوں ہے، فلاں کتاب میں یہ بات یوں لکھی ہوئی ہے، یہ بات یوں نہیں یوں ہے۔ اچھا جب میں نے آپ سے بات سنی نا، میں نے تھوڑا سا غور کیا، میں نے کہا یار بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بات تو انہوں نے صحیح بتائی ہے، مجھے غلطی لگی ہے۔ اب میں کیا کہوں؟ نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے صحیح بتایا ہے، آپ نے نہیں صحیح سمجھا۔ میرے سامنے حق بات آ گئی ہے، مجھے معلوم بھی ہو گیا ہے کہ میں غلطی کے اوپر ہوں، اور میرا جو دوسرے سامنے والا ہے وہ مجھے صحیح بات بتا رہا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے اس کی بات مان لی، لوگ کہیں گے ہیں مولانا صاحب سبق پڑھانے کے لیے کتاب دیکھ کے نہیں آتے، تیاری نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ لوگ کہیں گے اچھا شاگرد نے استاد کی غلطی نکالی، یہ استاد کیسا کہ جس کی غلطی شاگرد نے نکال دی؟ لوگوں میں تو میری بڑی بےزتی ہوگی۔ لوگ کہیں لو جی استاد کو تو آتا نہیں ہے، شاگرد نے استاد کی غلطی نکال دی، او یہ تو بڑی بےزتی ہو جائے گی۔ لہٰذا میں کہتا ہوں نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے صحیح کہا ہے۔ اب میں اپنی غلط بات کو صحیح کرنے کے لیے تعویلیں کرتا ہوں، نہیں 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 میری بات کا مطلب یہ نہیں یہ مطلب تھا، یہ نہیں یہ مطلب تھا، یہ نہیں یہ مطلب تھا۔ اللہ کے بندے مانتے کیوں نہیں کہ تم غلطی کے اوپر تھے؟
کہہ دو آسانی کے ساتھ کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے غلط فہمی ہو گئی، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کون سا انسان ہے جس سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ بھائی اگر تم سے غلطی ہو گئی تو مان لو کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں کون سا تیر چلتا ہے؟ باقی رہی بات دنیا کے اندر عزت کی اور بے عزتی کی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے تمہاری عزت میں، تمہارے وقار میں کوئی فرق نہیں آئے گا کہ تم نے جو ہے وہ اپنے شاگرد کی بات مان لی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے انسان اس وقت تک عالم بن نہیں سکتا جب تک کہ اپنے سے اوپر والوں سے، اپنے سے نیچے والوں سے اور اپنے برابر والوں سے، جب تک تینوں طبقوں سے علم حاصل نہ کرے اس وقت تک انسان عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیا فرق پڑا اگر تمہیں تمہارے شاگرد نے بتا دیا؟ مان لو اپنی غلطی۔ انسان کے سامنے حق واضح ہو جائے اور حق واضح ہونے کے باوجود وہ اپنی رائے پر، غلط رائے پر ڈٹ جائے، اس ڈٹ جانے کا نام ہے تکبر۔ اس کو تکبر کہتے ہیں۔ میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کرتا ہوں، میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، نہ مجھے کسی کے اوپر فتویٰ لگانے کا شوق ہے، اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے، نہ اتنی فرصت ہے کہ میں لوگوں کے اوپر فتوے جاری کروں۔ میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں۔ میں اپنی ہر کتاب کے متعلق، میں نے اپنی ہر کتاب میں یہ مضمون لکھا ہے، اور میں یہ بات اپنے جمعے کے بیان میں بھی کہتا ہوں، میں اپنے سبق میں بھی کہتا ہوں، طالب علموں کو بھی میری طرف سے اجازت ہے، آپ کو بھی میری طرف سے اجازت ہے۔ ہر آدمی کو جس کے پاس میری کوئی کتاب، میری کوئی تحریر، میری کوئی تقریر پہنچے اور اس کو معلوم ہو کہ جی اس میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہے، غلطی لگ گئی ہے، مجھے بتائیں، مجھے بتائیں، میں اپنی غلطی کی اصلاح کروں گا۔ اگر غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح کروں گا، اور اگر آپ کو غلط فہمی ہو گئی تو اس غلط فہمی کو دور کر دوں گا۔ میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں لوگ کہ مولانا آپ نے فلاں کتاب میں یہ بات یوں لکھی ہے۔ اگر میں نے لکھی ہوتی تو میں کہتا جی بالکل لکھی ہے۔ اب لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا، یہ تو غلط بات معلوم ہوتی ہے، اگر وہ غلطی ہوتی ہے میں مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی آئندہ ایڈیشن میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر دوں گا، اور میں آئندہ ایڈیشن میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اور اگر غلط فہمی ہوتی تو اس غلط فہمی کو دور کر دیتا ہوں۔ میری کتاب چھپی مسند امام احمد ابن حنبل 14 جلدوں کے اندر، 10,000 صفحے اس کے، 28,199 حدیث ہیں۔ میرے پاس بہت سارے لوگوں کے فون آئے، مولانا فلاں جلد کے اندر جو ہے نا وہ یہ غلطی معلوم ہوئی ہے۔ بہت اچھا، بسم اللہ۔ میں نے فوراً اسی وقت کاغذ نکالا، قلم نکالا، اس کو میں نے نوٹ کر لیا۔ ایک اور صاحب کا فون آیا، میں فوراً کاغذ قلم نکالا، نوٹ کر لیا۔ میں نے یہ نہیں کبھی کسی سے کہا اوے تو ہوتا کون ہے میری کتاب میں غلطی نکالنے والا، چل دوڑ جائے یہاں سے، بھاگ جائے یہاں سے، کبھی نہیں کہا کسی کو، الحمدللہ کبھی بھی نہیں کہا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کبھی کہوں گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو غلطی معلوم ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں، میں ہر وقت قابل اصلاح ہوں اور اپنی اصلاح کرنے کی فکر میں ہوں۔ مجھے میری غلطی بتائیں، میں اپنی اصلاح کروں گا۔ اگر آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے تو آپ کی غلط فہمی دور کر دوں گا۔ نہیں، آپ بات سمجھ نہیں پائے ہیں، میں نے یہ الفاظ یوں لکھے ہیں، آپ ذرا ان الفاظ کے اوپر غور کریں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں اپنی ذات کے متعلق بات کرتا ہوں، میں کسی کے متعلق نہیں بات کرتا، نہ میں کوئی فتویٰ جاری کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں میری طرف سے ہر آدمی کو اجازت ہے، میری کسی تقریر میں، میری کسی تحریر میں اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے آپ مجھے بتائیں، میں اس کی اصلاح کروں گا، اس غلطی کو دور کروں گا، اور اگر غلطی نہ ہوئی، غلط فہمی ہوئی تو غلط فہمی دور کر دوں گا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ صاحب جو ہے نا وہ کوئی آدمی آ کر مجھے بتائے گا، میرا شاگرد ہوگا، میرا چھوٹا ہوگا، وہ مجھے آ کے بتائے گا صاحب آپ سے یہ غلطی ہوگی تو میری شان میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے مسند امام احمد کو، اس کے بعد اس کے اوپر میں نے دوبارہ نظر ثانی کی، اس کا ہم نے نیا ایڈیشن چھاپا، پتہ نہیں 4 سے 5 ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں۔ 14 جلدوں کی کتاب، 4-5 ایڈیشن چھپ چکے ہیں اس کے۔ بازار میں نکلے ذرا مارکیٹ کا جائزہ لیں، اتنا آسان نہیں ہے یہ کام، لیکن ہم نے اس کے اوپر نظر ثانی کی بھرپور طریقے سے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے دوبارہ 2-3-4 مرتبہ پھر ہم نے اس کی پروف ریڈنگ کی، نئے سرے سے نظر ثانی کی، پروف ریڈنگ کی، بار بار کی۔ اس کے باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ مسند امام احمد ابن حنبل میں کوئی غلطی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ابھی بھی غلطی موجود ہو، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو پوری طرح سے اختیار دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں میری غلطی کہاں پر ہے، میں اس کی اصلاح کروں گا۔ اس لیے تکبر کی پہلی علامت کیا
انسان کے سامنے حق واضح ہو جائے انسان پھر بھی قبول نہ کرے. اور دوسری چیز غمت الناس، انسان اپنے جیسے انسانوں کو حقیر سمجھنے لگے. انسان کے دل میں کسی کے حوالے سے حقارت کا جذبہ آ جائے اور انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جائے، یہ تکبر کا دوسرا درجہ ہے. نبی علیہ السلام نے ان دو چیزوں کو ملا کر فرمایا کہ یہ ہے تکبر. انسان حق بات کو قبول نہ کرے، انسان دوسروں کو حقیر سمجھے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنے ہنر کی وجہ سے، اپنے حسن و جمال کی وجہ سے، اپنی کوٹھی کی وجہ سے، اپنے بنگلے کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ ہے تکبر. میں کہتا ہوں آپ 1000 کنال کے گھر کے اندر رہیں، آپ 1000 کنال کے گھر کے اندر رہیں، اگر آپ دوسرے انسانوں کو حقیر نہیں سمجھتے، نہیں ہے تکبر. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں میں ان کے نزدیک یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کا معیار یہ ہے ہی نہیں. اس لیے جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار مقرر کیا ہے، میں تو اس معیار کو مانتا ہوں. دنیا میں لوگوں نے جو معیار مقرر کر لی ہیں، اگر ان معیاروں کو تسلیم کرنے لگے انسان تو پھر تو یعنی خدا ہی حافظ ہے. پھر تو کوئی بھی انسان نہیں بچے گا. انسانوں کی دسترس سے کوئی بھی باہر ہے. انسانوں نے اللہ کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے، بتوں کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرا دیا، معبود بنا لیا. تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ اس لیے تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں، شیخی خورہ اللہ کو پسند نہیں. اس شیخی خورے اور اس تکبر کرنے والے کی کچھ علامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں آیت نمبر 37 کے اندر اور آیت نمبر 38 کے اندر. آیت نمبر 37 کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، 2-4 وضاحتیں اس کی رہتی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا. وآخر دعوانا الحمد